بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ و اہل بیت ایک دوسرے کے لیے محبت رکھنے والے تھے۔ یہ یہودیوں کا پراپیگنڈا تھا کہ یہ آپس میں نفرتیں رکھنے والے، عداوتیں رکھنے والے، لڑنے والے، ایک دوسرے کا حق چھیننے والے، بہت کچھ کہا گیا، لیکن یہ سب باطل ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ حق کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس باطل کو مسلمانوں کے سامنے نمایاں کریں اور حق کہ صحابہ و اہل بیت ایک تھے اور آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ غلط فہمیاں ہوئیں لیکن وہ صرف غلط فہمیاں کی حد تک تھیں، ان کے اندر کی محبت وہ برقرار رہی اور برقرار تھی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے تھے، اگر لڑتے بھی تھے تو لڑائی کے میدان میں بھی کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کیا دشمن کے لیے کوئی دعائیں کرتا ہے؟ جسے دشمن سمجھتا ہو اس کے لیے دعا نہیں کرتا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو یہودیوں کی اور سبائی ٹولے کی وجہ سے نکلے تھے، ان کے مقابلے میں سازشیوں کی سازش کا شکار ہوئے، تو نکلتے وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے اور جو شام کے لوگ تھے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لی ولہم، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی معاویہ اور اس کے ساتھ جو نکل رہے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ کہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ اگر ان میں کبھی کوئی نزاع کی وجہ بنی، کوئی اختلاف کی وجہ بھی بنی، لیکن دل میں نفرت نہیں، دل میں وہ ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے نکلے تھے کہ میں اپنے بھائی کی اصلاح کروں۔ وہ کہتا تھا میں اپنے بھائی کی اصلاح کروں، وہ غلطی پہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے بھائی کی اصلاح کروں، وہ غلطی پہ ہے۔ بات تو اتنی تھی، وہ کسی کو کافر تو نہیں سمجھتے، وہ تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن ان باتوں کو چھپایا گیا، ان کو دبا دیا گیا اور جھوٹی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ان کو پھیلا دیا گیا۔ اللہ اکبر! کون ہے جو اہل بیت کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کون ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا؟ کوئی مسلمان ایسا؟ میں کہتا ہوں ہر روز آپ اہل بیت کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، دن میں 20 دفعہ دعا کرتے ہیں۔ میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، اہل بیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان پوری دنیا پہ جہاں جہاں بھی ہے وہ اہل بیت کے لیے ہر روز دعا کرتا ہے۔ شاید کوئی بد نصیب ہو جس کے نصیبے میں یہ دعا نہ ہو۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو ہر روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو نہیں کرتا؟ درود مسلمان کثرت سے چلتے پھرتے پڑھتے ہیں۔ نام آیا آپ کا تو کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پہ بھی رحمت نازل فرما۔ پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں،
کتنی دفعہ ایک نمازی آدمی دن میں نماز کے اندر کتنی دفعہ دعا کرتا ہے اہل بیت کے لیے؟ نماز کے اندر تشہد میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کے لیے رحمتوں کی، برکتوں کی دعا ہر مسلمان کرتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ احترام ہے، اور اس کی ہمیں تعلیم ملی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جیسے گناہگار آپ کی آل کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، تو صحابہ اکرام ان کو کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اہل بیت کی فضیلت اور شان بیان کرنے والے یہی صحابہ اکرام ہیں۔ ان کی فضیلت میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاطمہ بنت علی، فاطمہ رضی اللہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کی شان بیان کرنے والوں کی اگر پیچھے دیکھیں بیان کرنے والے تو صحابہ اکرام ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق قسم کھا کے کہا کرتے تھے، قسم کھا کے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ کی آل اولاد، وہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ میرے رشتہ دار پیچھے ہے، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کا جب جی چاہے، جب دل کرے، آپ کے لیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیٹا میرے گھر آئے، اجازت لے کے اندر آئے گا، آپ کو میرے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بیٹے سے زیادہ آپ کو مقام دیتا ہوں۔ یہ الفاظ کن کے ہیں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دن تبصرہ کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ما رأیت اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ شکل میں، گفتگو میں اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ فاطمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا انداز، چلنے کا انداز بہت زیادہ مشابہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ یہ کون بتا رہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور پھر اگلے الفاظ کیا ہیں؟ کہتی ہیں کہ جب بھی فاطمہ بنت رسول ہمارے گھر میں تشریف لائیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور
اس کے چہرے کا بوسہ لیتے، پیشانی چومتے بیٹی کی، اور پھر اس کو مرحبا کہتے، اہلا و سہلا مرحبا۔ یہ کون بتا رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محبت کی دلیل ہے یا دشمنی کی دلیل ہے؟ یہ شان بیان کرنا یہ محبت کی دلیل ہے، وہ آپس میں محبت رکھتے تھے۔ پھر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو جنت میں جگہ دے گا، اور صرف جنت میں جگہ ہی نہیں دے گا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، یہ سرداریاں ملیں گی جنت میں ان جوانوں کو، مکمل جنتی جوان ان کے تابع ہوں گے، ان کے نیچے ہوں گے، ان کو سرداری اور سیادت ملے گی۔ یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ یہ بیان کرنے والے کوئی اہل بیت سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ بیان کرتے۔ مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے، جب بھی کہیں آپ کسی بیان کرنے والے کی زبان سے کوئی ایسی بات سنیں جس سے صحابہ و اہل بیت کے اندر نفرت کی بو پائی جاتی ہو، عداوت کا اظہار ہو رہا ہو، فوراً فیصلہ کریں یہ کسی مکار کی مکاری ہے، یہ کسی سازشی کی سازش ہے، یہ کسی اسلام دشمن کی دشمنی کا اظہار ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ کبھی زندگی میں کسی ایسے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں۔